جگہ، نورانی ماحول، یہ ساری چیزیں خدا نے ہم سب کو عطا کیا. اور واقعی اگر دیکھا جائے تو ہم یہ جو ساعتیں گزر رہی ہیں نا، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، ان کا کمپیئر کسی دوسرے ایام یا لمحات سے نہیں کر سکتے. یہ بڑے اہم ایام ہیں اور بہت ہی اہم لمحات گزر رہے ہیں. اور یقین جانیے یہ جو گزر رہا ہے نا، یہ جو آپ بیٹھے ہو نا ابھی اس مجلس میں آ کر کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، یہ جانتے ہو یہاں آپ کی زندگی رک جاتی ہے. خدا آپ کی زندگی میں یہ اوقات کو کاؤنٹ نہیں کرتا. یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے. یہ جو ہمارے وقت گزر رہے ہیں نا اس مجلسوں میں، ان ماتموں میں، یہ ہماری عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوتے، ہماری عمر میں جوڑے نہیں جاتے. یہ بہت اہم ہے کہ واقعی تو ایسے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ جلوس، شب بیداری، ان سب ساری چیزوں میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی یہ نہ سمجھ لے، کبھی بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے 2 مجلس کر دیا بس کافی ہو گیا. مولانا حیدر علی صاحب گئے 2 مجلسیں پڑھ لیا مولانا نے، اب تو اپنی جنت کو بہت فکس کر لی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سفر آخرت ہے، ہمیں یہاں سے وہاں تک سفر کرنا ہے. تو سفر جتنا طویل ہوتا ہے زاد راہ اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور جو ہے ہاں سفر جتنا طویل ہوتا ہے زاد راہ انسان زیادہ لے کے چلتا ہے. ہم یہاں سے ممبئی سے جب دلی جاتے ہیں نا، تو اب اگر کوئی ساتھ میں آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آئے تو 1 آدھ فل بریانی شریانی لے کر کے رکھ لیا، اور جہاں تک چلی کھایا، اور جہاں ختم ہو گئی وہیں سے بند ہو گیا. تو جب ختم ہو جاتی ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتی نا، تو بیچ راستے میں سمجھ میں آتا ہے کہ 1 فل کیوں لیا، 2 فل لینا چاہیے تھا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ تم نے زیادہ راہ اتنی اکٹھا نہیں کی جتنے کی ضرورت تھی. لیکن اگر ہم یہی کام کرتے ہیں جب گھر سے چلتے ہیں تو پھر افراد رہتا ہے، تو وہاں نہ بیوی کو بنانا پڑتا ہے اور نہ مجھے بنانا پڑتا ہے. وہاں ماں خود اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے. میرا بیٹا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کم پڑ جائے. یہ محبت ہے ماں کی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ کچھ بھی کرو والدین کو کبھی تکلیف نہ دی. تو اب جو ماں رکھتی ہے نا، وہ ختم کی بات تو چھوڑ دیجیے. ایک سلام پہ محمد بنا کے دیتی ہے، وہ ختم ہونے کی تو بات چھوڑ دیجیے. اتنا بچ جاتا ہے نا کہ فریج میں رکھ کے کھانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
ادھر سے زیادہ راہ زیادہ تھی، ادھر سے زیادہ راہ کم ہے، سمجھو نا؟ تو ہمیں اس دنیا سے سفر اس دنیا کا کرنا ہے، لہذا زیادہ راہ زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ سفر بڑا طویل ہے، سمجھو نا؟ اور یہی مجلس، یہی ماتم، یہی جلوس، یہی ہماری، یہی حسین پر رونا، یہ ہمارے لیے زیادہ آخرت ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ کوشش کرو ان مجلسوں میں آنے کی۔ میں نے شاید کبھی آپ لوگوں کے درمیان میں بیان کیا ہو، قیامت کا ایک نام ہے حضور یوم الحسرہ، قیامت کے نام میں سے قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ایک تو قیامت ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد محشر اور کیا کیا اور ساری چیزیں ہیں، تو انہیں ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ۔ کیوں کہا گیا یوم الحسرہ؟ تھوڑا غور سے سنیے، میں آتا ہوں۔ یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن ہر شخصیت وہاں کھڑی ہو کے حسرت کرے گی، حسرت و یاس کرے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہگار حسرت کرے گا، نہیں، بلکہ ہر شخصیت حسرت کرے گی، ہر شخصیت حسرت کرے گی، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن، چاہے وہ متقی پرہیزگار ہو یا کوئی گناہگار، سب کے سب حسرت کریں گے۔ اب میں بتاؤں حسرت کیوں کریں گے سب کے سب؟ بھائی گناہگار کی حسرت تو سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا حیدر میری صاحب کا ہاتھ بالکل لال ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، مجلس کا وعدہ لیا اس جگہ کا اور مجلس پڑھنے نکل گئے بالکان درا، ہاں تو گناہ تو ہے ہی ہے، تو اب لال ہوا ہے ہاتھ گناہوں سے، سرخ ہوا ہے، تو ہم جو حسرت کریں گے یا گناہگار جو حسرت کرے گا وہ اس بات پہ حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے یہ نہ کیا، اے کاش میں گناہوں کی وادیوں میں نہ گیا ہوتا تو آج مجھے حسرت نہ کرنی پڑتی، کیوں میں نے یہ کام کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی گنہگار کی حسرت، لیکن متقی اور پرہیزگار کیوں حسرت کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے متقی اور پرہیزگار حسرت اس بات پر کرے گا کہ مجلس میں گیا تو میں نے آج ایک ہی مجلس کیوں کی تھی، کاش میں نے 2 مجلسیں کیا ہوتا، میں نے جو نیکیاں کی وہ نیکیاں کم کیوں کی، مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ آغائے مہرشی کی بڑی شخصیت سے انتقال ہوا، خواب میں کرنامہ کے آئے، میں نے پوچھا آپ کو کوئی حسرت ہے؟ آپ کو کوئی حسرت ہوگی نہیں، آپ لوگ تو عالم دین متقی پرہیزگار، آپ کو کون سی حسرت ہوگی؟ کہنے لگے نہیں ہے حسرت، سب سے زیادہ حسرت تو مجھ کو ہی ہے۔ کیا حسرت ہے آپ کی؟ تعجب سے پوچھا، کہنے لگے میں روزانہ زیارت عاشورہ 2 بار کرتا تھا، حسرت اس بات کی ہے کہ میں نے 3 مرتبہ کی، تو ہر آدمی حسرت کرے گا۔ یہ میں نے صرف اس لیے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ یہ نہ سوچ لیجیے گا کہ ایک مجلس کر لیا دوسرا کافی ہے، نہیں، جتنی شرکت کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو۔ حسین کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہو اتنا خرچ کرو، جتنی مودت اور محبت کر سکتے ہو، جہاں تک امکان ہے وہاں تک کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ شخصیتیں کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے
قریب ہو سکتے ہیں، قریب ہوئیے، جنت کی لالچ میں نہ رہیے، جنت تو ہے ہی ہے۔ اور ایک چیز اور میں بیان کر دوں آپ کو، جنت کو کبھی ہلکا نہ سمجھ لینا کہ جیسے چاہیں اسے لے لیں۔ جنت کے لیے بھی بڑی ساری دعائیں ہیں قرآن مجید میں۔ جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہے، آپ جانتے ہو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے دعا یہ کیا تھا، مالک مجھے جنت میں ایک گھر دے دے۔ میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا، مالک مجھے جنت میں ایک گھر دے دے۔ آسیہ نے مانگا جنت میں گھر، خدا دے گا جنت میں گھر۔ اچھا مانگا کیوں جناب آسیہ نے؟ یہ بھی سن لیجیے، مانگا اس لیے کہ آسیہ نے جناب موسیٰ کو پالا تھا۔ جو ہے نا، آسیہ نے جناب موسیٰ کو پالا تھا، ایک نبی کو جناب آسیہ نے پالا تھا، تو اس کے بدلے میں مانگا خدا سے جنت میں گھر، تو خدا دے گا جنت میں گھر۔ جو ہے نا تاریخ، ہاں اچھا ایک چیز یہ ہو گئی، اس کا مطلب سمجھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو پالے، جو نبی کو پالے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے۔ جو ہے نا، جو نبی کو پالے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے۔ تو اب جناب آسیہ نے مانگا جنت میں گھر، اور اب خدا دے گا جنت میں گھر۔ اب آپ رک جائیے، اب مجھے بات بچوں تک پہنچانی ہے اور جوانوں تک یہ بات پہنچانی ہے، بہت توجہ۔ کسی کے پاس دو بیٹے ہیں، دونوں ہم کلاسی ہیں، مثلاً مان لیجیے، یا ہم کلاسی نہیں بھی ہیں تو بھی چلے گا۔ دو بچے دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں اسکول جاتے ہیں۔ باپ نے بچے سے کہا کہ تم دونوں اگر اچھے رزلٹ لے آئے تو جو مانگو گے وہ دوں گا، جو مانگو گے وہ دوں گا۔ اچھا اتفاق دیکھیے، حسن اتفاق دیکھیے، دونوں بچے اچھا رزلٹ لے آئے۔ دیکھو میں یقین بتاؤں حضور کہ میری بہت بڑی کمزوری ہے کہ میں بغیر مثال کے آگے نہیں بڑھ پاتا، تاکہ میں بتا سکوں، میں پہنچا سکوں وہ بات جو دینا چاہتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ اب دونوں بچے ماشاءاللہ بہترین 95 لے آئے مارکس۔ اب جب لے کر کے آئے تو اب بتائیے باپ کا حق کیا ہے؟ باپ کا حق یہی ہے کہ بیٹا جو مانگے اسے دے۔ توجہ ہے نا؟ تو اب یہ پر رک کر کے سنیے، اب جب دونوں سامنے آئے باپ کے، تو باپ نے ایک سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ دیکھو مانگنے کا بھی دو انداز ہے، اس کو محسوس کریے گا۔ ایک سلوات پڑھے محمد، مانگنے کا بھی دو انداز ہوتا ہے۔ اب دونوں بچے باپ کے سامنے، باپ نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا بابا مجھے اسکول جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، آپ مجھے سائیکل دلوا دیجیے۔ تو اب باپ دلوائے گا بچے کو سائیکل، سائیکل نہیں بلکہ سائیکل ہی دلوائے گا، اس لیے کہ بچے نے مانگا ہی سائیکل ہے۔ توجہ ہے نا ذہن۔ اچھا اب دوسرے سے اس نے پوچھا بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا بابا جو آپ کی مرضی آئے اسے دے دیجیے، جو آپ کی مرضی آئے وہ آپ مجھے دلا دیجیے۔ اس نے باپ کی مرضی پر ڈال دیا، باپ کی مرضی پر ڈال دیا۔ تو اب باپ جب دے گا تو جس نے مانگ لیا اس کو اس کی اوقات کے مطابق دے گا، جس نے نہیں مانگا اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ توجہ ہے نا، اسے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب
پالنے والے دو ملے اس کائنات میں، بہت توجہ، نبی کو پالنے والے دو ملے اس کائنات میں، آسیہ نے پالا موسیٰ کو، ابو طالب نے پالا محمد کو۔ توجہ ہے نا؟ ہاں بہت توجہ، آسیہ نے پالا موسیٰ کو، ابو طالب نے پالا فخر موسیٰ کو۔ توجہ ہے؟ آسیہ نے پال کے خدا سے مانگ لیا جنت میں گھر، تو اب خدا دے گا ان کو اوقات کے مطابق، لیکن ابو طالب نے نہیں مانگا۔ خدا دیکھتا رہا کہ ابو طالب اب کچھ مانگے، اب کچھ مانگے، اب کچھ مانگے، جب نہیں مانگا تو خدا نے کہا کہ ابو طالب، آسیہ نے موسیٰ کو پال کے جنت میں گھر مانگ لیا، اور میں دیکھتا رہا تم نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، اس نے مانگا جنت میں گھر، میں نے اس کی اوقات کے مطابق اسے جنت میں گھر دے دیا۔ تم نے کچھ نہیں مانگا، تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا، اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ تو اب ہے ابو طالب، 13 رجب کو ہمارے مکے میں آ جانا، اور میں تجھے ید اللہ دوں گا، وجہ اللہ دوں گا۔ میں تجھے عین اللہ دوں گا، اذن اللہ دوں گا، لسان اللہ دوں گا۔ اللہ نے اب یہاں خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، اپنی حیثیت کے مطابق۔ عزیزان کرام، ہاں بڑی عظیم منزل ہے، آؤ آؤ اور لے جاؤ۔ یقین جانیے ایک شخص تھا، اس نے کبھی مولا کو دیکھا نہیں، پہچانتا نہیں تھا مولا کو، اور اتفاق ایسا ہوا کہ مولا کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہاں سے اٹھا تو مولا کے ساتھ اٹھا، چونکہ دونوں لوگوں کا راستہ ایک تھا، دونوں لوگوں کا راستہ ایک تھا، لیکن وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ میرا مولا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ دونوں شخصیتیں چلی، گفتگو شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی، جہاں بھی دو افراد مل جائیں ایک سوال پڑے محمد سناٹے میں اگر دو شخصیت مل جائیں باتیں تو شروع ہی ہو جائیں گی۔ اب گفتگو ہوتی رہی، چلتے رہے، چلتے چلتے ایک آبشار جھرنا بہ رہا تھا، اس کے ذریعے سے بہت باقاعدہ ایک نہر بن گئی تھی، چوڑی اچھی خاصی، اور وہ پورا جھرنا اب یہ گیا، وہیں سے راستہ کراس کرنا تھا، اس طرف سے اس طرف چلنا تھا، یہ گیا اور اپنا یہ جو شال ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے یہاں دیہاتوں میں گمچھا بولتے ہیں، لوگ چادریں بھی رکھا کرتے تھے پہلے زمانے میں، جو بھی آپ سمجھ لیجیے، چادر، گمچھا، شال، جو بھی سمجھیے، اتارا اس نے، اتار کے پانی میں ڈالا، اور جیسے ہی پانی میں ڈالا وہ کشتی بن گئی، اس طرف سے اس طرف چلا گیا۔ اب جب ادھر گیا نا تو کھڑا ہو کر کے مولا کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اور وہیں سے زور سے یہ کہنے لگا کہ ہمارے آباء و اجداد نے
ان کے زمانے میں خدا کا ایک نبی تھا جس کا نام ہے محمد. انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو ایک اسم اعظم بتایا تھا. اسی اسم اعظم کے ذریعے سے ہم وہی اسم اعظم پڑھ کے پوچھتے ہیں، یہ ایسی کشتی بن جاتی ہے. آپ کے پاس بھی کچھ ہے تو پھونک کے آ جائیے. آپ دیکھیے آپ کے پاس بھی ہے تو آئیے. قسم خدا کی یقین جانو، مولا نے کھڑے کھڑے بس صرف ایک مرتبہ اشارہ کیا ہے، پورا آبشار جم کر کے پتھر بن گیا. اور مولا آرام سے اس طرف سے اس طرف چلے گئے. اب دیکھا نا تو قدموں پہ گر گیا. آپ کون ہیں؟ وہ توجہ، آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ کیا جانتے ہو آپ؟ مولا نے کہا پہلے یہ بتا کہ محمد نے تمہیں جو اسم اعظم بتایا تھا وہ کیا تھا، مجھے یہ بتا. تو وہ تڑپ کے کہتا ہے کہ محمد کا ایک وصی تھا جس کا نام علی تھا، اور علی ہے اسم اعظم. علی ہے اسم اعظم. جب بھی ہمیں کبھی پانی کا سفر کرنا ہوتا ہے، یا علی کہہ کے چادر پھینک دیتا ہوں، یہ چادر کشتی بن جاتی ہے. مولا نے کہا جو نام لے کر کے تو اپنی چادر کو کشتی بناتا ہے وہ علی تیرے سامنے کھڑا ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جو چمندی لوگ آ جاتے ہیں نا، ہاں قسم خدا کی یقین جانو سب یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو مر ہی جاتا. سب یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں عزیزان گرامی. ہاں، اور ہر جگہ یہی ہوا، ہر جگہ یہی ہوا، ہر جگہ پر یہی ہوا کہ ان سبوں میں مشکلات پیدا. ہاں آپ جانتے ہو نبیوں کو نا انہی کے صدقے میں نبوت ملی ہے. ہاں نبیوں کو انہی کے صدقے میں نبوت ملی ہے. اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو خدا نے سب سے پہلے خلق کیا. جو ہے نا، ہاں سب سے پہلے خلق کیا. یہ وہ شخصیت ہے. لہذا کبھی بھی کچھ ہو جائے ان کے معاملے میں کبھی کوئی بخل نہ کرنا. یہ بات یاد رکھنا. حسین کے میٹر میں، شہزادی کے میٹر میں، مولا علی کے میٹر میں جب بھی کبھی کوئی بات ہو پنجتن کے بارے میں تو اس میں کبھی بھی کوئی کنجوسی نہیں کرنا، اور اس عزاداری میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں. یہ ہماری جان ہے. ہاں فتوے تو بہت آئیں گے، یہ میں روک کر کے عرض کر رہا ہوں، فتوے تو بہت آئیں گے. لوگ یہ بھی کہیں گے اور کہتے بھی ہیں کہ ارے وہ کیا ضرورت ہے تبرک 4000 کا، اور 1000 روپیہ دے دیتے ہیں نا، وہ غریب ہے بیچارہ اس کی مدد ہو جائے گی. نہیں، 1000 دینا ہے، غریب کی مدد کرنا ہے، اچھا کام ہے، کرو. مگر جب غریب کی مدد کرنا ہو، ہمیں مدد ہمیں کرنا ہے تو ہم ملن بھائی کے پیسے سے کریں گے کیا؟ اپنے پیسے سے کرو اگر ہمت ہے تو ہے. اب ہم نے 4000 روپیہ رکھ دیا کہ ہم مجلس کریں گے محرم میں. اب کوئی غریب آ گیا تو 4000 روپے میں سے نکال کے دے دو، وہ بھی تو مدد ہی ہے، وہ بھی تو مولا قبول کریں گے. بالکل نہیں. عزیزاً آپ کو کرنا ہے آپ کرو نا. یہ جو خرچ جو دنیا ہر مہینے میں 3-3 4-4 جوڑے کپڑے بنوا
بنواؤ، مہینے میں روزانہ بچے 50 روپے کا ویفر کھا جاتے ہیں، 200 روپے کا ویفر کھا جاتے ہیں، اس میں کمی کرو۔ آپ مہینے میں 10,000 خرچہ کرتے ہو، 8 خرچہ کرو، خرچہ کرو نا، اس کے بعد دو قسم خدا کی کیسی بات ہے یہ، کیسے ہم سوچ لیتے ہیں۔ حسین نے اکبر کی جان دیتے ہوئے تو نہیں سوچا کچھ، جو ہے کہ نہیں ہے، اتنا عظیم مرحلہ ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کبھی نہیں سوچا۔ اور ہم اگر 2,000 4,000 خرچ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوتاہی۔ عزیزان گرامی، جو ایسا کرتا ہے اس نے نہ مقصد حسین کو سمجھا اور نہ ہی شہزادی کی قربانی کو سمجھا۔ اب جو ہے نا، لہٰذا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے، اگر اللہ نے آپ کو اتنا نہیں بنایا، اتنا نہیں نوازا، وہ مسئلہ اضطراری ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جتنا چاہو خرچ کرو، قسم خدا کی 1 روپیہ خرچ کرو گے نا، کئی 1000 روپیہ مولا لوٹا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آپ سوچو، جس کے صدقے میں نبیوں کو حکومت مل جائے، وہ ہمارا قرض رکھے گا؟ وہ ہمارا قرض رکھے گا؟ نہیں عزیزان، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہاں، آپ جانتے ہو، میں نے کل بھی جناب سلیمان کا واقعہ آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا نا۔ سنیے، جناب سلیمان جب چلتے تھے نا، عجیب ہے، جناب سلیمان کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو اس پر پرندے اپنے پر کو ایسا رکھتے تھے کہ سورج کی روشنی ان کے چہرے پر نہیں آتی تھی، نہیں آتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اڑتے اڑتے سورج کی روشنی آئی ان کے چہرے پر، اور جب انہوں نے دیکھا تو ایک پرندہ کوئی کم تھا۔ اب جناب سلیمان نے کہا، کون نہیں ہے، کس نے بغیر میری اجازت کے اپنی جگہ چھوڑی؟ قرآن کی آیت، لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا۔ وہ جو ہے نا، اب سب نے بتایا کہ یہاں سے ہدہد غائب ہے، یہاں سے ہدہد غائب ہے۔ علی جانے گئے، اب روایت یہ کہتی ہے کہ کچھ دیر سیر کرنے کے بعد جب یہاں ہدہد جب لوٹے نا تو اس نے نبی کو سیر بتائی کہ یا نبی اللہ، میں غائب ہو گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا کہ جس کی مالکہ بلقیس ہے اور جس کا ملک سبا کے نام سے ہے۔ اتنی تعریف کر دیا، اتنی تعریف کر دیا کہ سلیمان نے کہا تخت بلقیس کو بلواؤ، کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس لا سکتا ہے ملک سبا سے؟ تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ وقال عفریت ومن الجن، عفریت نے کہا میں لاؤں گا، اور یہ عفریت جنوں میں سے ایک جن تھا۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا بس آپ بیٹھے کھڑے ہوئیے، آ جائے۔ نبی نے کہا بہت دیر ہو گئی۔ نبی نے کہا اتنا نہیں ٹائم ہے میرے پاس۔ پھر فرمایا ہے کوئی؟ تو اسی نبی کا ایک وصی جس کا نام ہے آصف برقیہ، آصف برقیہ ہے سب سے چھوٹے نبی کا سب سے چھوٹا وصی، اس کے پاس قرآن کی کچھ آیتوں کا علم تھا، کچھ آیتوں کا علم تھا، اور ان آیتوں میں شاید اسم اعظم تھے۔ اس کے ذریعے سے اس نے کہا کہ آپ اپنی پلک کو بند کریے اور کھولیے، تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ سنیے اس کو جاری گیا۔
اب روایت کہتی ہے کہ سب سے چھوٹے نبی کا سب سے چھوٹا وسیع قرآن کی چند آیتوں کا علم رکھ کر کے پلک جھپکتے ہوئے ملک سبا سے تخت بلقیس منگوا لیا. تو جو ہے نا جانے گرامی، تو مجھے تعجب تو اسی بات پہ ہوتا ہے جو دنیا علی علی کرتی ہے. عزیزان گرامی، سب سے چھوٹے نبی کا سب سے چھوٹا وسیع جب پلک جھپکتے ہوئے تخت بلقیس منگوا لے تو جس کے پاس اور توجہ عزیزان گرامی ساری کتابوں کا علم ہو، جو ہے کہ نہیں، وہ اگر کوئی کام کر جائے 40 جگہوں پر موجود ہو تو لوگ شک کرتے ہیں. یہ بڑی عظیم منزل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر اعتبار سے یہ شخصیت ہے. اور وہ والی حدیث سنی آپ نے، بادل والی حدیث امام کے نام سے ہے. اب یہاں پر آ جائیے، میں آپ کو سناتا ہوں 2-3 باتیں. جو لوگ علی کی فضیلت سے چڑھتے تھے نا عزیزان گرامی، یہ جو پورا ملک دیا تھا سلیمان کو، خدا نے امام حسن علیہ السلام نے پوچھا اپنے بابا سے، اپنے بابا سے پوچھا، بابا یہ جو سلیمان کو ملا تھا اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی حکومت آپ لوگوں کو بھی ملی تھی؟ جانتے ہو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا بیٹا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں بابا دیکھنا چاہتے ہو. کہا اچھا بلاؤ سلمان کو، ابو ذر کو، مقداد کو اور ان تینوں کو لے لو. ہاں لے لو، ان کو بھی تھوڑا دکھائیں، سیر کرائیں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے کہ علی کس منزلت پر آ. جو ہے نا لے لو. اب سب کو لے لیا اور لے کر کے مولا نے اشارہ کیا، ایک بہترین تخت آسمان سے زمین پر آیا. دوبارہ اشارہ کیا، ایک بادل آیا اور اس نے تخت کو اپنے اوپر اٹھا کر کے رکھا. مولا نے سب کو سوار کیا. سوار کرنے کے بعد اب یہ بادل لے کر کے چلا. مولا نے کہا آج پورے ملک کی سیر کراؤں گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے. توجہ ہے نا ذرا گرامی؟ ہاں اب چلے ملک کی سیر کرنے کے لیے. عرش اول، عرش دوم، عرش سوم سارا مولا نے گھمایا، سارا ان لوگوں کو دکھایا. عرش چہاروں پر پہنچے، بادل نے ایک جگہ لے جا کر کے یہ جو تخت تھا اسے رکھا. بہترین جنت کا نظارہ، بہترین ایک محل اور ایک دالان بہترین. اس دالان میں ایک تخت لگا ہوا، بہترین قالین بچھی ہوئی، ایک شخص بیٹھا ہوا گریا کر رہا تھا. تخت رکا، مولا نے سب کو اتارا اور کہا کہ دیکھ لو، بعد میں یہ نہ کہنا کہ علی کے ذریعے سے نہیں ہوا تھا. ہاں دیکھ لو آج. اب لے کر کے مولا سب کو پہنچے وہاں. جیسے ہی پہنچے نا، وہ جو شخص گریا کر رہا تھا فوراً اٹھا، مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، فرمایا یا علی 3 دن کے بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، 3 دن سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. بہت توجہ. اب مولا نے کہا ادھر اشارہ ہے. ادھر تو سب پہچانتے تھے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام، سب کے سب تو پہچانتے ہی تھے. بس دکھانا ان کو تھا کہ اب دیکھ لو. پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو کہنے
کہنے لگے نہیں میں نہیں جانتا. تو مولا نے بتایا کہا یہی سلیمان نبی ہے جو پورے ملک پر حکومت کرتے رہے. اب مولا نے کہا کہ اے سلیمان میرے بھائی ان کو بتاؤ کہ آپ نے کس طریقے سے دعا کی اور کیا دعا کیا تھا کہ اللہ نے اتنا عظیم ملک تمہارے ہاتھوں میں دیا. اب جناب سلیمان نے آواز دی کہ میں نے اپنے رب سے یہ کہا تھا مالک مجھے علی کے صدقے میں علی کے صدقے میں علی کی محبت میں مجھے ملک عطا کر. اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو انگوٹھی پہن کر کے جناب سلیمان جس انگوٹھی کے ذریعے سے کائنات پر حکومت کرتے تھے نا یہ وہی انگوٹھی تھی جو میرے مولا نے زکات میں دیا تھا. اب یہ انگوٹھی اگر سلیمان کے پاس ملی تو یہ جان لو کہ جو زکات لے گیا وہ کوئی معمولی نہیں تھا. سلیمان کے پاس ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگوٹھی دوڑتی رہی وہ دوڑتی رہی. مولا نے زکات دیا. ہاتھ کا کمال میرے مولا کے اتنے ہے کہ اگر کوئی چیز مس کر دے میرا مولا تو اس کی حیثیت اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان پوری کائنات پر حکومت کرتا ہو جائے کوئی چیز. اب جو دنیا کہتی ہے کہ مولا حکومت کے چکر میں عزیزان گرامی مولا کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی. حکومت کو مولا کو ضرورت جو ہے نا. ہاں قسم خدا کی یقین جانو کائنات میں بھرے سنسار میں مولا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن پوری کائنات کو مولا رسول بیٹھے ہوئے ساتھ میں خلفاء بھی بڑے بڑے راشدین بھی پتہ نہیں کون کون تھا سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب باتیں کر رہے تھے. جو ہے کہ نہیں اتنے میں میرا مولا آیا اور جیسے ہی میرا مولا آیا آ کر کے بیٹھا رسول نے دو چار باتیں کی. اس کے بعد وقت کا رسول اللہ کا حبیب اور کائنات کا رسول بلند ہونا چاہ رہا تھا. جوانی تھی ضعیفی نہیں تھی رسول کی. ایک جوانی کی بات پہ جو میں عرض کر رہا ہوں اور جو ہے کہ نہیں اب روایت یہ کہتی ہے
کہ رسول جوانی میں اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن جانتے ہو علی کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور رکھ کر کے کہا یا علی مدد، اور بلند ہو گئے، اور تو جو بلند ہو گئے، سہارا لیا علی کا اور بلند ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے نا، لوگ کے دل کلیجے جو ہے وہ جل کے کباب ہو گئے، ہر جگہ ایسا ہوتا رہا، بالکل پک کر کے ایسا ہو گئے کہ بس ابھی درخت سے نیچے آ جائیں گے، یہ پوزیشن ہو گئی ان کی۔ اب انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، بھئی سہارا تو انسان ضعیفی میں لیتا ہے، آپ نے جوانی میں سہارا لیا، ابھی تو آپ کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، آپ خود سے بلند ہو سکتے تھے، آپ نے علی کا سہارا کیوں لیا؟ ایک مرتبہ میرے رسول نے تڑپ کر کے آواز دی، اللہ کے حبیب نے تڑپ کر کے آواز دی، بے وقوفوں تمہیں میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کائنات کا رسول بغیر علی کے بلند نہیں ہو سکتا، تو تم بغیر علی کے اپنی زندگی کیسے گزار سکتے؟ کوشش محبت بڑی اہم شے کا نام ہے، لوگوں نے محبت نہیں کی، لوگ دکھانے کے لیے محبت کرتے، لالچی لوگ تھے، اپنی زبان میں کہتے ہیں نا یہ چیزیں تھیں، یہ چیزیں تھیں۔ دو طریقے کے مسلمان تھے، ایک دکھانے والے تھے اور ایک تھے مسلمان۔ ابھی تو پورا سورہ منافقون نازل ہوا، آپ دیکھو نا سورہ منافقون، میں اللہ تعالیٰ نے بتانے کی کوشش کر جی جانتے ہو 6 محرم اور یقین یعنی یاد رکھنا اس بات کو کہ جب بھی کسی جلوس میں شرکت کرو، کسی سبیل میں شرکت کرو، کسی مجلس میں شرکت کرو، تو حصے کے لیے یا اور کسی چیز کے لیے بھاگم بھاگ مت مچاؤ، اس لیے کہ آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس مجلسوں میں صرف آپ نہیں ہوتے، ان جلوسوں میں صرف آپ نہیں ہوتے، ان جلوسوں اور ان سبیلوں پر صرف آپ نہیں ہوتے، بلکہ حسین کی گزری ہوئی ماں، حسین کی بہن بھی ہوتی ہے، حسین کی بیٹی بھی ہوتی ہے، اور جانتے ہو حسین کے ماں کی پسلیاں پہلے سے ہاں وہ لوگ ایسے رو جیسے جوان کے لاشیں پر پڑا جاتا ہے، کیونکہ آج تو جوان کی مسائل کہا جائے گا نا، 6 محرم ہے، ہاں ارباب ارباب، بڑی عجیب منزل ہے، اور زینب مصائب میں ام المصائب ہے، اور سکینہ کو اتنے تازیانے اور درے اور تماچے لگائے گئے کہ روایت کہتی ہے کرتا بدن سے چپک گیا تھا۔ اب اگر ان بیویوں کو آپ کے ذریعے سے تکلیف ہوئی نا تو یہ بڑی غلط بات ہے، لہذا کبھی بھاگم بھاگ نہیں ارباب اعظم،
جانتے ہو آج اس جوان کی شہادت کا دن ہے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو سب کے سب 10 محرم کو ہی شہید ہوئے، لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم 10 محرم کو سب کے مصائب پڑھ سکیں. آپ سوچو ہم نے ایک ایک دن 10 محرم تک رکھ لیا کہ ایسے کر کے پڑھیں گے تو ہمیں آسان رہے گا. آپ سوچو ہم ایک دن میں 72 کے مسائل نہیں پڑھ پاتے. حسین نے ایک دن میں 72 کے جنازے اٹھائے ہیں، جنازے اٹھائے ہیں. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے. جس کے پاس جوان بیٹا ہے وہ سنے، بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا، بس رو لو. جوان بیٹے جس کے پاس ہے وہ اپنے جوان بیٹے کو اپنے نظروں میں رکھے اور حسین کے اکبر کا مصائب سنے. آپ جانتے ہو مدینے میں جب علی اکبر رہتے تھے، پھوپھی کے یہاں سے آتے تھے بابا کے گھر پہ، روایت کہتی ہے کہ میرا مولا اکثر کہتا رہتا تھا میرے لال کوئی خواہش ہو تو بیان کر، میرے لال کوئی خواہش ہو تو بیان کر. تو ہمیشہ علی اکبر کہہ دیتے تھے بابا ہر خواہش بھی پورا کرتی ہے، اگر کوئی خواہش رہی اور وہ بھی پورا نہ کر سکی تو میں آپ سے ضرور کہوں گا. اجرکم اللہ. اب روایت کہتی ہے مدینے میں حسین کے پاس علی اکبر بیٹھے ہوئے، علی اکبر نے ایک بیگ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بابا سے کہا بابا آج انگور کھانے کا دل کہہ رہا ہے. قسم خدا کی یقین جانو انگور کا موسم نہیں تھا، انگور کہیں مل نہیں رہا تھا، لیکن حسین اپنے اکبر سے اتنا پیار کرتے تھے کہ روایت کہتی ہے حسین نے آسمان کی جانب اشارہ کیا، خدا نے فرشتوں کے ذریعے سے انگور بھیج دیا. اکبر انگور کھا رہے تھے اور حسین رو رہے تھے. اکبر نے پوچھا میرے لال، اکبر نے پوچھا میرے بابا مجھے بتاؤ یہ رونے کا مقصد کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دی میرے لال آج تو نے انگور مانگا تو تیرے باپ نے تجھے انگور دے دیا، لیکن یہی کربلا کا میدان ہوگا. اے اکبر تو اپنے باپ سے پانی مانگے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے بڑے سید الشہداء کے. ارباب ازل. اب راوی بیان کرتا ہے 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی، سب کے سب جاتے رہے اور اپنی شہادت پیش کرتے رہے. آخر میں اکبر آتے ہیں بابا کے قریب. اے بابا اکبر کو روک کے کیا کرو گے؟ آپ سوچو اگر آپ کا باپ 10 20 25 افراد کے درمیان میں گھرا ہوا ہو، میں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کسی جوان کا باپ 10 20 افراد کے درمیان میں گھرا ہوا ہو اور جوان بیٹا ہو تو آپ سوچو کس طریقے سے وہ اپنے باپ کو بچائے گا. یہی کیفیت علی اکبر کی تھی. حسین چاروں طرف سے درگاہ اعلیٰ میں گر گئے. عباس بس کس طریقے سے، اکبر بس کس طریقے سے برداشت کیے ہوئے تھے مجھے نہیں پتا. آخر میں یہ اکبر آئے بابا جانے دو تاکہ دنیا دیکھ تو لے کہ علی کے خون کا اثر کیا ہے. روایت کہتی ہے حسین نے اجازت کیسے دیا جانتے ہو؟ علی اکبر کو حسین دیکھ نہ سکے، حسین نے علی اکبر کو اجازت دیتے ہوئے اپنی آنکھوں کو آسمان کی جانب بلند کر دیا. اے اللہ میرا اکبر، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. روایت کہتی ہے آئے زینب کے قریب آ گئے، کیونکہ اماں اکبر جا رہا ہے مرنے کی اجازت دے دو.
کہتا ہے کہ نہیں نہیں، پھوپھی نے کہا میں نے ایسے نہیں پالا تجھے مرنے جانے دوں، اجر و کمال اللہ۔ اب روایت بڑی عجیب ہے، علی اکبر کو بیویوں نے سجایا سنوارا، اب جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں نا، عجب کوہرام مچا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ ارے یہ بیویاں علی اکبر کو پکڑ کے خیمے میں کھینچ لیتی تھی، واہ اکبرا واہ محمدا اجرکم اللہ۔ اب ادارے گرامی روایت عجیب ہے، کہتے علی اکبر کیسے کیسے نکلے، میدان جنگ میں گئے، ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کی اکبر نے۔ کہتے ہیں کہ جنگ کرتے کرتے کسی ملعون نے چھپ کر علی اکبر کو برچھی ماری، وہ برچھی علی اکبر کے سینے کی ہڈیوں کو توڑتی ہوئی اکبر کے کلیجے میں پیوست ہو گئی۔ اکبر نے آواز دی، یا بتا علیکم انی السلام، بابا اکبر کے پاس نہ آنا، بابا اکبر کے پاس نہ آنا، دور سے سلام قبول کر لو، اس لیے کہ بابا آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کا اکبر جوان ہے۔ بابا سینے میں برچھی لگی ہے جو کلیجے تک اتر آئی ہے، بابا آپ برداشت نہ کر سکو گے، میرے بابا آنا نہیں۔ لیکن نرباب رضا حسین کو کہاں سکون ملتا، روایت کہتی ہے حسین دوڑتے ہوئے چلے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، علی اکبر کو ڈھونڈتے ہیں، کچھ ملتا نہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی طرف رخ کر کے کربلا کی طرف رخ کیا اور میدان کی طرف رخ کیا، آواز دی، میرے لال تیرے چچا کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، میرے لال تیرے مرنے سے باپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لال تیرے باپ کو کچھ دکھتا نہیں، تو آواز دے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ اکبر میدان میں، حسین میدان میں اکبر کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اکبر مل نہیں رہے ہیں۔ ارباب رضا کیسے کیسے حسین پہنچے، اب جو پہنچے تو عجیب منظر تھا، روایت کہتی ہے سینے میں برچھی کیانی، جوان بیٹا عرض کربلا پہیڑیاں رگڑ رہا، اجرکم اللہ۔ حسین نے آستین سمیٹ لی، دو زانو ہو کر میرا مولا بیٹھ گیا، جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے، کلیجے میں برچھی کی علی لگی ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے حسین نے چاہا کہ برچھی کو یا علی کہہ کے کھینچ، برچھی کو یا علی کہہ کے کھینچ لو، لیکن پیچھے سے حسین کی پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا، اب جو حسین نے مڑ کر دیکھا تو حسین کی دکھیاری ماں